ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 23ویں پارے کے اہم مضامین کا مطالعہ کریں گے۔ 23ویں پارے کا آغاز سورہ یاسین کی آیت نمبر 22 سے ہوتا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ یہاں پر واقعہ ہے ایک قوم کا، ایک بستی والوں کا۔ ان اصحاب القریہ کے پاس جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے اپنے 2 نبی بھیجے اور پھر ان کی مدد کے لیے تیسرے نبی کو بھیجا۔ 3 اللہ تعالیٰ کے نبی اس قوم کو سمجھانے کے لیے آئے، لیکن قوم جو ہے وہ پھر بھی نہ سمجھی، تو انہوں نے اللہ کے نبیوں کو برا بھلا کہا، انہیں منحوس کہا، حالانکہ وہ خود اس طرح کے لوگ تھے۔ تو ایک شخص جو ہے وہ دوڑتا ہوا شہر کے کنارے سے آیا اور اس نے کہا کہ تم جو ہے وہ ان نبیوں کی بات مان لو، یہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں۔ اور اس نے یہ بات کہی: وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پیدا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا اور لوٹ کر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جانا، تو میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیوں کروں؟ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو الہ بنا دوں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر اللہ رب الرحمن مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ، تو ان کی سفارش مجھے کوئی نفع نہ دے سکے، یعنی کہ کسی اور کی سفارش بھی نفع نہ دے سکے اگر اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف پہنچانا چاہے، اور اگر اللہ تعالیٰ آسانی کرنا چاہے تو کوئی اس کو روک بھی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کی بات کروں تو میں تو گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو کہا کہ میں تو اپنے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اب قوم نے جو ہے پکڑا اس کو اور اس کو شہید کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا: قیل ادخل الجنہ، جاؤ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کہنے لگا: قال یا لیت قومی یعلمون، کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ یہی انبیاء علیہ السلام کی بات مان کر ایک اللہ کی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے، کاش یہ لوگ بھی مان جاتے اور یہ بھی جنت کے اندر داخل ہو جاتے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس قوم پر کوئی بہت بڑا عذاب نہیں بھیجا، کوئی بہت بڑا لشکر نہیں بھیجا، بلکہ ایک فرشتے کو بھیجا، اس نے چیخ ماری اور ان سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو آگے اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین کے اندر آخرت کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا قیامت کا۔ ما ينظرون الا صیحة واحدہ، وہ صرف ایک چنگار کے منتظر ہیں، ایک چیخ کے منتظر ہیں، یعنی کہ وہ ایک نفخہ سور ہوگا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، جب وہ سور کے اندر پھونک مار دی جائے گی تو لوگ جو ہے وہ اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے ہمیں اپنی قبروں سے کس نے اٹھا دیا؟ تو یہ اچانک ہوگا بالکل، یعنی کہ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، ان کو وصیت کرنے کی مہلت بھی نہیں ملے گی، اپنے گھر واپس جانے کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت اس قدر اچانک آئے گی کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے حوض تیار کر رہا ہوگا، ابھی وہ حوض بنا کے اس میں سے پانی پلا نہ پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ 2 شخص آپس میں جو ہے وہ خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، ایک کپڑا بیچ رہا ہوگا، دوسرا خرید رہا ہوگا، ابھی ان کی خرید و فروخت مکمل نہیں ہوئی ہوگی، ابھی تک ان کی بیع مکمل ہو کر وہ کپڑا لے کے گھر نہیں جائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ ایک شخص جو کھانا کھا رہا ہوگا، لقمہ توڑا ہوگا اور اپنے منہ کے قریب لے جا رہا ہوگا، ابھی اس کے منہ میں نہیں پہنچے گا قیامت آ جائے گی، اس قدر اچانک قیامت آئے گی۔ تو پھر جو ہے وہ اللہ رب العالمین اس دن فرمائیں گے: فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ،
آج کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو تم نے عمل کیا وہی بدلہ ملے گا۔ تو اس دن جو ہے وہ اصحاب الجنہ جو ہوں گے، جنت والے، وہ بہت ہی زیادہ عیش و آرام کے اندر ہوں گے، انہیں اللہ رب الرحمن کی طرف سے سلام کہا جائے گا، اور انہیں وہاں ہر وہ چیز ملے گی جو وہ کہیں گے، جو وہ مانگیں گے ہر چیز ان کو ملے گی، ہر طرح کے پھل بھی ملیں گے۔ اور جو مجرم لوگ ہوں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ تعالیٰ کہیں گے مجرموں کو آج علیحدہ کر دیا جائے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے آج کافروں کو، جہنمیوں اور جنتیوں کو علیحدہ علیحدہ کر دو۔ وہ کہیں گے کیسے، کس ریشو سے، کس نسبت سے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 1000 میں سے ایک جنت کے لیے اور 999 جہنم کے لیے۔ جب یہ بات سنیں گے تو لوگ جو ہے وہ اس وقت جو ہے ان کے جو ہے وہ ایسے ہوں گے جیسے بے ہوش ہو چکے ہیں، حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا، اور بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور جو ہے یعنی کہ اتنا سخت دن بن جائے گا۔ جب یہ بات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نا تو صحابہ کرام بھی جو ہیں وہ رونے لگ پڑے، پریشان ہو گئے۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوصلہ رکھو، یہ جو 999 ہوں گے یاجوج ماجوج کی قوم بھی اس میں سے ہوگی، یعنی کہ وہ لوگ بھی شامل کیے جائیں گے، وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، وہ بھی شامل کیے جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم اپنے اعمال پر تکیہ نہیں کر سکتے، کسی کی سفارش پر تکیہ نہیں کر سکتے، بلکہ خالص اللہ کی عبادت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اور جو ہے وہ اپنے نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے امید رکھی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو مجھے جنت میں جگہ عطا فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن جو ہے مجرموں سے کہا جائے گا علیحدہ ہو جاؤ، الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا اے آدم کی اولاد کہ تم شیطان کی پوجا نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور صرف میری عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت سیدھا رستہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شیطان کا رستہ ہے، اور شیطان اپنے داؤ پیچ لڑاتا ہے، کبھی وہ نبیوں کی پوجا کرواتا ہے، کبھی صالحین کی پوجا کرتا ہے، کبھی قبروں کی کرواتا ہے، کبھی درختوں کی، کبھی پتھروں کی، کبھی بتوں کی، کبھی سورج چاند ستاروں کی۔ تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا سیدھا رستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ ان سے کہا جائے گا ہاذی جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جس کا تم انکار کرتے تھے، آج اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور اس دن جو ہے اگر وہ مکر جائیں گے، کہیں گے ہم نے تو کوئی برائی کی نہیں، ہم نے گناہ کیا نہیں، ہم نے شرک کیا نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، ہم اس دن ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، بند کر دیں گے منہ، وتکلمنا ایدیہم، ہم سے باتیں کریں گے ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے بما کانوا یکسبون، جو وہ عمل کرتے رہے، یعنی کہ ہاتھ اور پیر ان کے ہی خلاف گواہی دیں گے۔ تو یہ صورتحال بننے والی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے وہ خالص اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں جنت والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اس کے بعد آگے سورہ صافات ہے۔ سورہ صافات کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ابتدا کے اندر قرآن کریم کے نزول کے حوالے سے بیان فرمایا، اور یہ بیان فرمایا کہ ان الہکم لواحد، تمہارا الہ واحد اکیلا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اور پھر آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احشروا الذین ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ، اس دن جو ہے وہ اکٹھے کر لیے جائیں گے سارے ظالم بھی اور ان کے جوڑے بھی، یا ان کی بیویاں یا ان کے گھر والے بھی، اور جن کی وہ پوجا کرتے تھے اللہ کے علاوہ ان کو بھی سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا۔ وہ ایک دوسرے کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ دنیا کے اندر انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یہ آیت نمبر 35 ہے کہ جب دنیا میں ان سے کہا جاتا تھا کہ ایک اللہ کی بات کرو، یہ کہو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں، تو یستکبرون، آگے سے تکبر کرتے تھے اور آگے سے بہانے بناتے تھے، وہ برا بلا کہتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آج ان کو ان کے برے اعمال کا ہی بدلہ ملے گا، اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہوں گی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ فرمایا۔ اور جہنمیوں کو جو ایک زقوم کا درخت کھانے کو ملے گا جو کانٹے دار ہوگا اور بہت ہی کڑوا کسیلا ہوگا اور گلے کے اندر پھنس جانے والا ہوگا، وہ ان کو ملے گا، تو اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے عباد اللہ المخلصین،
اپنے خالص بندوں کا، اپنے نیک بندوں کا، انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، ان کا واقعہ مختصراً بیان فرمایا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو، ان پر اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا. دیکھیں کتنی بڑی شان ہے اللہ کے نبیوں کی کہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ سلام بھیج رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں فلاں شخص نے سلام بھیجا، یا رشتہ دار ایک دوسرے کو سلام بھیجتے ہیں، تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ اپنے انبیاء علیہ السلام کو سلام بھیجتے ہیں. تو آگے اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور فرمایا کہ انہوں نے جب دعا کی کہ اے اللہ ربی حبلی من الصالحین، مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے. اور جب وہ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذبح کرنے کا حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ستجدنی انشاءاللہ، آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے، جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ پورا کریں. تو جب دونوں جو ہے وہ اس بات پہ یعنی کہ فرما بردار بن کر عمل کرنا شروع ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ ہم نے تو صرف آپ کا امتحان لیا تھا اور تم لوگ کامیاب ہو گئے اس کے اندر. اور پھر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی سلامتی کا نزول فرمایا، اور فرمایا سلام علی ابراہیم، 109 نمبر آیت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی سلامتی ہو. پھر آگے اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور سورہ صافات کی آیت نمبر 120 میں اللہ رب العالمین نے ان پر بھی سلام بھیجا، سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر بھی سلامتی ہو. پھر آگے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا ایک اللہ کی بات کرو، یہ جو بعل نامی بت تم پوجتے ہو اس کو چھوڑ دو، اس کی پوجا نہ کرو بلکہ خالص اللہ کی بات کرو، وہ تمہارا خالق اور مالک ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام پر بھی سلام بھیجا ہے. آیت نمبر 130 ہے سلام علی الیاسین، حضرت الیاس علیہ السلام پر بھی سلامتی ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا مختصر ذکر فرمایا، اور اس کے بعد سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا. جب وہ کشتی کے اندر سوار تھے تو پھر جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر پہنچ گئے، اور وہاں انہوں نے اللہ رب العالمین کو پکارا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 143 ہے 143، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر سیدنا یونس علیہ السلام میری تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، میری پاکی بیان کرنے والے تعریف کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، تو وہ قیامت کی گھڑیوں تک اس کے پیٹ کے اندر رہتے، مچھلی کے پیٹ میں رہتے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا، یہ نجات کا ذریعہ دنیاوی مشکلات سے بھی اور اخروی مشکلات سے بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. تو آگے آخری جو آیات ہیں اس کی سورہ صافات کی آخری 3 آیات، وہاں بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے اللہ رب العالمین جو کہ عزت والا ہے اور وہ ان سب شریکوں سے جو یہ ٹھہراتے ہیں ان سب سے پاک ہے. وسلام علی المرسلین، اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر سلامتی ہو. والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں فقط اللہ رب العالمین کے لیے. اس کے بعد آگے سورہ صاد ہے. سورہ صاد کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب حکیم قرآن کریم کا جو ہے وہ اس کے نزول کو سچ ثابت فرمایا اور اس کی شان بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صاد والقرآن ذی الذکر، اس قرآن کی قسم جو کہ ذکر ہے، جو کہ سراسر نصیحت ہے. اور پھر جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے آگے جو ہے وہ اسی سورت کی آیت نمبر 29 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مبارک کتاب قرار دیا، کتاب انزلنا الیک مبارک، یہ ایک برکت والی مبارک کتاب ہے قرآن کریم، جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے لیدبروا آیاتہ، اس کی آیات جو ہے وہ غور و خوض کرنے کے قابل ہے، یعنی ایسی ہے کہ اس کے اندر تدبر کیا جائے، غور و خوض کیا جائے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو عقل والے ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ نصیحت کا باعث ہے. اس سورت کے اندر سورہ صاد کے اندر اللہ رب العالمین نے
اپنے پیارے نبی سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا کہ داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے ساتھ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ کہ پہاڑ جو ہیں وہ بھی تسبیح کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ تو ان کا ایک واقعہ بیان فرمایا جب دو لوگ ان کے پاس جو ہے وہ آپس میں ایک ان کا تنازع تھا، اس کے حل کے لیے ان کے پاس آئے تھے، تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا کہ ان کو جو ہے وہ تکلیف پہنچی تھی، انہوں نے صبر کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف کو کیسے دور فرما دیا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی حکومت عطا فرمائی کہ جیسی کبھی کسی کو نہیں ملی، اور انہوں نے دعا بھی کی تھی۔ یہ آیت نمبر 35 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، اے اللہ مجھے معاف فرما دے اور ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی اور کو ایسی نہ ملے، بے شک تو سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو تہجد ادا فرما رہے تھے کہ ایک شیطان جن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اندر خلل انداز ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دوں، صبح مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیل لیں، لیکن مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی اور میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ وہ جنوں پر حکومت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی، تو آج کسی کے لیے جنوں کو قابو کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس سے کام لیتے، لیکن امت محمدیہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ آج جو لوگ جنوں کو پکڑتے ہیں، ان سے کوئی کام لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ناجائز کام ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبیوں میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یسع، ذوالکفل اور جو ہے دیگر انبیاء علیہ السلام کا مختصر تذکرہ فرمایا۔ اور اس سورت کے آخر رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا کہ جب شروع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا اور فرشتوں سے سجدہ کروایا، تو اس وقت جو ہے وہ ابلیس نے انکار کر دیا، اور ابلیس نے جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی عزت کی قسم کھا کر کہا تھا کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ یہ آیت نمبر 82 میں قال فبعزتك لاغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین کہ اللہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، لیکن صرف جو تیرے خالص بندے وہ رہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا، خالص بندے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام خالص ہوتے ہیں، یعنی خالص اللہ کی بات کرنے والے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی حکم دیا کہ اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کے لیے بات کرو، کوئی عمل کرنا خالص اللہ کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سورہ زمر ہے، سورہ زمر کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ابتدا کے اندر اپنی کتاب حکیم قرآن کریم کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے وہ اللہ رب العالمین جو کہ عزت والا اور حکمت والا اس کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور فرمایا کہ دین کو خالص اللہ کے لیے کر دو۔ دین کا مطلب عبادت خالص اللہ کی ہونی چاہیے۔ اور والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے اولیاء کی پوجا کرتے ہیں، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، وہ کہتے ہیں ہم ان کی پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب کر دیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مکے کے مشرک تھے نا، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ان کی پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ ٹھیک ہے نا، تو حالانکہ یہ چیز جو ہے وہ بہت غلط ہے۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ ٹھیک ہے نا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں نا، وہ خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ کسی اور کے در پہ نہیں جاتے، کسی اور کا وسیلہ نہیں ڈالتے، کسی اور کی پوجا نہیں کرتے، کسی اور کا واسطہ وسیلہ یا وہ طفیل نہیں کرتے بات۔ ٹھیک ہے نا، خالص اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ پکارتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا طریقہ تھا، اللہ کے دشمنوں کا طریقہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو وسیلے کے طور پر پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہاں پر جو ہے اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے اس صورت کے اندر، اور فرمایا کہ جو لوگ طاغوت کی پوجا کرتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا جو اپنے آپ کو خدا کہنے والے، اللہ کے مقابلے میں قانون بنانے والے، جو ان کی پوجا سے بھی انکار کرتے ہیں، وہی پکے مومن ہیں۔ یہ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 17 میں فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد، کہ میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ جو لوگ
तागूत کا انکار کرتے ہیں، اس کی پوجا سے انکار کرتے ہیں اور فقط اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس خوشخبری سے سرفراز فرمائے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر اپنی توحید کو بڑا کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخری آیت جو ہے اس پارے کی آخری 2 آیات، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوت ہونا ہے۔ انک میت، میت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فوت شدہ۔ آپ نے فوت ہونا ہے، وانہم میتون، ان سب نے بھی مر جانا ہے، باقی جو لوگ ہیں جو آپ کے دشمنی آپ سے کرتے ہیں ان سب نے مر جانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت ہونا ہے۔ ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، پھر قیامت کے دن تم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگے اور پھر یہ لوگ جھگڑا کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہم تو یہ نہیں کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ نہیں کرتے تھے، جیسا پیچھے ذکر ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا کر ان کے ہاتھ اور پاؤں بھی گواہی دلوا دیں گے کہ یہ دیکھو تم یہ کرتے تھے اور یہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ